ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر، ٹی وی 8 نیوز اسلام آباد سے۔ ناظرین، یہ تو آپ کے نوٹس میں ہے کہ آئے دن ہم روز یہ سنتے ہیں کہ فلاں ٹیکس چور ہے، فلاں نے ٹیکس چوری کر لیا، فلاں سیاستدان ٹیکس چوری کی وجہ سے باہر چلا گیا، اس سے ٹیکس ریکور نہیں ہو سکا۔ جو بھی ہماری حکومت آتی ہے وہ یہی کہتی ہے ہم اس طریقے سے ٹیکس کلیکٹ نہیں کر رہے جس سے ہم بہتر طور پہ اپنے ملک کو چلا سکیں۔ کیا وجہ ہے کہ کھانے کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور بڑی سے بڑی انڈسٹری سے بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، لیکن آخر میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ ٹیکس کی وصولی پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی اور FBR اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا۔ ان سب چیزوں کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ ہمارے ساتھ اسلام آباد راولپنڈی کے سینئر ٹیکس کنسلٹنٹ موجود ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جاوید اقبال صاحب کی۔ جاوید اقبال صاحب شعبہ ٹیکس کنسلٹنسی میں 20 سال سے زیادہ کا تجربہ رکھتے ہیں اور اپنے کلائنٹس کو سروس پرووائڈ کرنے کے علاوہ کسی قسم کی کنسلٹنسی کی ضرورت ہو تو یہ اپنی سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ملک پراپر طریقے سے ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتا؟ ہمارے ملک کی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہمارے ملک کے لیے ٹیکس وصول نہیں کیا جا رہا، فلاں ٹیکس کھا گیا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے ٹیکس ریکور کریں اور آخر میں رزلٹ زیرو ہوتا ہے۔ سر، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹی وی 8 نیوز کو ٹائم دیا۔ میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس ٹیکس میٹرز پہ بات کرنے کا موقع دیا، اور نو ڈاؤٹ کہ کوئی بھی ملک ٹیکس کے بغیر نہیں چل سکتا، اور ٹیکس کلیکشن جو ہوتی ہے ایک ملک کی شہرت ہوتی ہے، اور ٹیکس جتنا بھی اچھا کلیکٹ ہوگا ہماری ڈیولپمنٹ، ہماری اکانومی اس لحاظ سے آگے بہتر طرح سے بڑھے گی۔ جب آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت مطلب ٹیکس کلیکشن میں ناکام ہے، یا جو لوگ ہیں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں یا نہیں دیتے، تو میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری حکومت ہے اس بارے میں یہ ایک ایویلیوشنری پروسیس ہے۔ ہماری حکومت اس میں ایفرٹ کر رہی ہے۔ ہمارا جو ٹیکس کلچر پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے تو یہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے۔ سر، بہتر تو ہو رہا ہے۔ اگر ہم صرف ایک ہی انڈسٹری کو دیکھیں، سیلولر انڈسٹری جو ٹیلی فون کے ہماری موبائل کمپنیز ہیں، وہ ایک کارڈ سے لے کے ریچارج سے لے کے، اور وہ اس کے تقریباً اگر 600 کا کارڈ ہے تو اس میں 300 تو ٹیکس بھی کٹ جاتے ہیں، اور وہ سارا ٹیکس 300 جو 50% ہے، وہ اگر موبی لنک کی بات کریں تو کروڑوں میں اس کے صارفین ہیں، اور ایک دن میں کھربوں روپیز ٹیکس کی مد میں کلیکٹ ہوتے ہیں۔ پھر بھی گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس جی فنڈ ٹیکس کم ہے، ہمارے پاس ملک کو چلانے کے لیے ریزرو کم ہے۔ کیا وجہ ہے؟ گورنمنٹ ایفرٹ کر رہی ہے، سیل فون کے علاوہ باقی انڈسٹری سے بھی ٹیکس آتا ہے، کسٹم سے بھی آتا ہے، اور والنٹیرلی ٹیکس جو ہوتی ہے ہمارے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، اس میں ٹھیک ہے لوگ کم ٹیکس پے کرتے ہیں۔ جو زیادہ ٹیکس آتا ہے وہ ہمارا انڈائریکٹ ٹیکسز سے آتا ہے۔ کیا عام بندے کو پتہ ہے کہ ٹیکس ہے کیا اور ٹیکس کیسے دیا جاتا ہے اور ٹیکس گورنمنٹ کو کیوں دیا جائے؟ اس حوالے سے اویئرنیس لوگوں کو ہے؟ ہاں، یہ صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ ہماری گورنمنٹ ہے وہ ٹیکس کلیکشن میں بڑی ایفرٹ کر رہی ہے، اور جہاں تک تعلق ہے کہ ٹیکس کلیکشن کتنی ہو رہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اگر آپ اس کو کمپیئر کریں باہر کے ملکوں سے، امریکہ سے یا UK سے، تو وہاں پہ لوگوں کی جو انکم کا ہے بہت بڑا حصہ ٹیکس میں جاتا ہے، اور پھر ان کو نظر بھی آتا ہے کہ وہاں پہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو ہیلتھ میں ہر فیلڈ میں ان کو ایک سہولت مل رہی ہوتی ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ کا بھی انشاءاللہ ٹارگیٹ یہی ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا نادرہ ہے، نادرہ اس پہ بہت کام کر رہا ہے۔ اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، تو نادرہ کے ذریعے ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، بلکہ گورنمنٹ نے اس پہ کام کر لیا ہے، اور بہت سارے لوگ وہ ایک آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں کہ جی جن کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے اور وہ نہیں آ رہے۔ تو سر، یہ تو عام بندوں کی آپ بات کر رہے ہیں۔ میں اگر دیکھوں کہ اگر
ہم کسی بازار یا مارکیٹ میں جاتے ہیں تو بہت بڑے بڑے ٹریڈرز بیٹھے ہیں جو کروڑوں روپے کا بزنس روزانہ کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ، لیکن اگر ہم کوئی ان سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ انوائس دیں تو ان کے پاس سیل ٹیکس انوائس نہیں ہوتی، وہ ایک عام پرچی پہ بل بنا کے دے دیتے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ جو انکم ہے ان کی، ان کو کس طریقے سے جسٹیفائی کر سکتی ہے کہ یار اس بندے نے کتنی سیل کی اور ہمیں کیا دے رہا ہے؟ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہ رہے، اور جن کو گورنمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جن کو ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے اور وہ نہیں آئے اور وہ بزنس بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں سب سے جو بہتر، ایک تو گورنمنٹ کی بہت بڑی ایفرٹس ہیں اس میں، اس کو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے میں، اور اس کے بعد جو ٹیکنالوجی کا یوز ہے، کیونکہ پہلے سارا کچھ مینول تھا، اب سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے، نادر ہے. ایون جو بھی کوئی بندہ کہیں پہ گاڑی پرچیز کرتا ہے، کہیں پہ وہ کوئی پراپرٹی پرچیز کرتا ہے، کچھ بھی وہ ایسٹ پرچیز کرتا ہے، تو وہ آٹومیٹک گورنمنٹ کی انفارمیشن میں وہ چیز آ جاتی ہے. سر ایک چیز بڑی کامن ہے اور ہر بندے کے نوٹس میں بھی ہوگی اور اس نے سنا بھی ہوگا کہ جی فلاں ٹیکس چور ہے. یہ ٹیکس چوری کیسے کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا عوام کو بتانا پسند فرمائیں، کیسے ٹیکس چور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ بیسیکلی تھرو بینکنگ چینل نہیں جا رہے لوگ، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کیش ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں، کیش پہ ہی وہ اپنا لین دین کر رہے ہوتے ہیں، بینکنگ چینل کے تھرو نہیں جاتے. تو آپ دیکھیں کہ ابھی بھی بہت سارے بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں کہ جو جب آپ ان سے کہیں مجھے چیک کے تھرو میں نے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی سوری مجھے آپ کیش میں پیمنٹ دیں. تو وہ بیسیکلی کیش میں ہی سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس لیے اس سسٹم سے باہر ہوتے ہیں. صحیح، یعنی کیش ٹرانزیکشن زیادہ کرتے ہیں. تو جب وہ بینکنگ چینل میں آ جائیں گے تھرو آن لائن، اور یہ سسٹم ایسا حکومت اس پہ کام کر رہی ہے، یہ بین ہو رہی ہے کیش ٹرانزیکشن، تاکہ وہ بینکنگ چینل کے تھرو آئیں اور ان کی ایکچوئل جو ایکسپینس ہے، انکم سامنے ہے. ایک بندہ ہے، اس نے بجلی کا بل کتنا پے کیا ہے، اس نے اپنے بچوں کی فیس کتنی پے کی ہے، اس نے اپنی گاڑی کا کوئی فیول ڈلوایا ہے، جتنے بھی اس کے ایکسپینڈیچر ہیں، جب اس کے ایکسپینڈیچر سامنے آ جائیں گے تو الٹیمیٹلی جو اس کی انکم میں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اگر اپنے سال کے 20 لاکھ خرچ کر رہا ہے اور ادھر سے وہ 6 لاکھ روپے آمدنی شو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ٹیکس چھپا رہا ہے، ایویژن کر رہا ہے، انکم چھپا رہا ہے، ٹیکس چھپا رہا ہے اپنا. تو یہ چیزیں صرف ہماری جو ٹیکنالوجی ہے اس سے یہ چیزیں صحیح سامنے آئیں گی ہماری، کہ جی لوگ اب انشاءاللہ اس پہ بہت کام ہو گیا ہے، اور اس پہ جو ٹیکس ایویڈر ہیں یا ٹیکس چور ہیں وہ اب باہر نہیں جا سکتے، ان کو اس نیٹ کے اندر آنا پڑے گا. سیلر جو ہے یہاں پہ جو کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، تو کیا وہ باؤنڈ ہے سیل ٹیکس انوائس ایشو کرنے کا، یا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز اس نے فروخت کر دی، اس کے پیسے بھی دے دیے اور وہ اپنے کسٹمر کو وہ سیل ٹیکس انوائس ایشو نہ کرے؟ نہیں، اس میں اگین میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر تو وہ بندہ سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیل ٹیکس انوائس دے. اچھا، ایک بندہ ہے جیسے ٹریڈر ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں دکان میں بیٹھا ہوتا ہے، جو بندہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سیل ٹیکس انوائس دے اس کو. صحیح. اور اب بلکہ حکومت نے اس کا ایک بڑا سسٹم متعارف کروایا کہ آپ وہاں سے جب وہ آپ کو ایک بل دیتا ہے اور اس کو آپ وہیں سے کوڈ ہوتا ہے، اس پہ بار کوڈ، اس کو اسکین کر کے ایف بی آر کو وہ بھیج دیتے ہیں، واٹس ایپ کر دیتے ہیں، تو وہیں سے اس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ کیا یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے. تو جو آج کل ٹیلر سسٹم چلا ہوا ہے اور وہ سیل ٹیکس بھی کلیم کر لیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی پرچی دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انکلوسیو آف آل ٹیکسز ہے، کیا اس میں کوئی اس کی کیسے بندہ تصدیق کرے کہ یہ آیا یہ بندہ جو ہم سے یہ ایکسٹرا چارج کر رہا ہے، یا آگے گورنمنٹ کو بھی دے گا یا یہ صرف اپنے کھاتے میں ڈال دے گا؟ نہیں، وہ اس طرح کے ٹائر 1 کے جو ہے نا ریٹیلر، ان کے لیے گورنمنٹ نے سسٹم متعارف کروایا ہے POS، پوائنٹ آف سیل. اچھا، پوائنٹ آف سیل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بندہ جو سیل کر رہا ہوتا ہے اور اپنی کمپیوٹر میں جو بھی سیل ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ آٹومیٹک FBR کو رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ. اچھا، صحیح. تو وہ جتنی بھی سیل کرتا ہے، آپ کو اس پہ اگر کوئی شک ہو کسی کو کہ اس نے مجھے جو رسید دی ہے کیا وہ گورنمنٹ کو گیا یا نہیں گیا، تو اسی کے اوپر بار کوڈ ہوتا ہے، بنا وہ اسی کو وہیں پہ اسکین کریں
اس پہ انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں, آپ FBR کو وہ بھیج دیں, واٹس ایپ کر دیں, اور آپ کو وہیں سے ویریفیکیشن مل جائے گا کہ ہاں جی کیا یہ فیک ہے یا صحیح ہے. سیل ٹیکس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو FBR میں جب کئی معاملات ٹیکسز کے حوالے سے پھنس جاتے ہیں تو وہاں پہ لے دے کا بہت زیادہ رجحان ہے. اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ابھی دیکھیں, میں آپ کو کیونکہ بینگ اے کنسلٹنٹ کافی عرصے سے میں بھی ڈیل کر رہا ہوں FBR کے ساتھ, تو اب جب سے یہ آٹومیشن آ گئی ہے سسٹم میں, تو جو FBR کے امپلائیز ہیں ان کا تو بیچ میں کردار بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب سب پہلے آپ کو تھا کہ سیل ٹیکس میں رجسٹر کروانے کے لوگوں کو 3 مہینے چکر لگانے پڑتے تھے, اب وہ خود بخود بیٹھ کے رجسٹر کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, اینٹین اپنا بنا لیتے ہیں. سارا کچھ اب جو سسٹم ہے وہ آن لائن ہو گیا ہے, ایون اپیل تک سارا کچھ آن لائن ہے. تو جو موجودہ حکومت کی میں اس بارے میں تعریف کروں گا کہ انہوں نے جو انٹریکشن تھا ایک ٹیکس پیئر کا اور FBR کا ڈائریکٹ انٹریکشن, اس کو انہوں نے ختم کر دیا آلموسٹ, کہ آپ نے جو بھی کمیونیکیشن کرنی ہے وہ آن لائن کرنی ہے, ان کے ہیلپ لائن پہ کرنی ہے, ای پورٹل پہ کرنی ہے آپ نے. تو وہ اور اس کی جو تھی نا جو کرپشن کا لوگوں کو شک تھا وہ اب آلموسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو گیا. لوگ فائلر ہونے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ ٹیکس فائلر ہے, اس کے کتنے بینیفٹس ہیں, اس کو جگہ جگہ بینیفٹس اویلیبل ہیں, بینکنگ ٹرانزیکشن پہ, گاڑی کے رجسٹریشن پہ, کسی کے بچے کو ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے, بچہ پڑھ رہا ہے, تو اگر وہ نان فائلر ہے تو اس سے وہ ٹیکس کلیم کریں گے اگر 2 لاکھ سے زیادہ فیس ہے اس کی. اگر وہ بچے کا جو فادر ہے فائلر ہے تو اس کو وہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. تو اس کے بہت سارے بینیفٹس اویلیبل ہیں. تو میں تو یہ ایڈوائز کروں گا کہ لوگوں کو فائلر بننا چاہیے اور اس نیٹ ورک میں آنا چاہیے. سر جو گروسری آئٹمز ہیں ان پہ بھی ہر چیز پہ ٹیکس لگا ہوتا ہے, ساری چیزیں ہیں, تو ایک بندہ فائلر بنتا ہے تو کیا گروسری آئٹمز پہ بھی اس کو کوئی بینیفٹ ہوگا؟ نہیں, گروسری آئٹم جو ہوتا ہے نا یہ بیسیکلی جو ہے نا انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, یہ سیلز ٹیکس اس میں ہوتا ہے, اور یہ مینوفیکچرنگ اسٹیج پہ وہاں پہ مینوفیکچرر جو ہوتا ہے وہ کاٹ کے جمع کرواتا ہے بینک میں, 1 ٹائم ہوتا ہے یہ. اور جب آپ ایسے سپوز آپ ایک بسکٹ کا پیکٹ لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی سیل ٹیکس چارج ہوتا ہے, اور وہ سیلز ٹیکس جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کو چلا جاتا ہے. اس کا بینیفٹ جو بندہ پرچیز کر رہا ہوتا ہے اس کو ایسا نہیں ہوتا, لیکن اس سے اسٹیٹ کو بینیفٹ ہوتا ہے. اب اسٹیٹ نے دیکھیں اپنے اتنے بڑے معاملات چلانے ہوتے ہیں تو اسٹیٹ ٹیکسز کے بغیر تو اسٹیٹ نہیں چل سکتی. اسٹیٹ نے ڈفرینٹ طریقے سے کسٹم ہے, سیلز ٹیکس ہے, انکم ٹیکس ہے, یہ ساری FED ہے, تو یہ سارے ملا کے گورنمنٹ کے ریونیوز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ گورنمنٹ اپنے آرمی کو بھی رن کرتی ہے, اپنے معاملات ہیں, سرکاری امپلائیز کی تنخواہیں ہیں, ڈیولپمنٹ ورک ہے, تو یہ سارے اپنی ٹیکس کے پیسوں سے ہوتے ہیں یہ معاملات. عام بندے تک ٹیکس کے ریبیٹ تو پہنچ نہیں رہے, اس کو فیسیلیٹیٹ تو نہیں کیا جا رہا, اور یہ بھی کہا جا رہا آپ فائلر بنے, ایون کہ وہ پانی کی اگر بوتل بھی پیتا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس دے کے پیتا ہے, پانی بھی پیتا ہے. اس کو بینیفٹ گورنمنٹ سے ٹیکس کی مد میں کیسے ہو سکتا ہے, اور حکومت اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ اچھا ظہیر صاحب, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو جیسے بڑے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ ہر بندہ ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے اور بڑا اس کو ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے پورا ٹیکس دینا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ترقی کا راز اسی میں. تو ہمیں بھی اگر ان کے ساتھ چلنا ہے تو ہر بندے کو اپنی یہ جو ذمہ داری ہے ٹیکس پے کرنے کی اس کو پورا کرنا چاہیے, اور ہر بندے کو اپنے ٹیکس نیٹ میں یا فائلر بننا چاہیے, اور جو اس کا ڈیو ٹیکس بنتا ہے وہ اس کو پے کرنا چاہیے. کیونکہ اب دیکھیں جو پہلے ہوتا تھا دور, آپ نے شروع میں آپ نے فرمایا کہ جی لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں, چھپاتے ہیں, اب وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہیں. اب اگر وہ ٹیکس چھپانا بھی چاہیں تو نہیں چھپا سکتے. ہاں یہ ہے کہ جو لوگ اب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ فائلر بھی نہیں بنے, نہ انہوں نے اینٹین بنوایا, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ شاید ٹھیک ہے, وہ ابھی مزے میں ہے یا ٹیکس نہیں دے رہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ گورنمنٹ نے ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, ان کی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں, اور اب ان کو بھی
اس ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا، ادروائز ان کے خلاف پھر جو لا آف دا لینڈ ہے اس کے مطابق کارروائی ہوگی۔ ٹیکس کنسلٹنسی کے حوالے سے اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو آپ نے کیا سہولت فراہم کی ہوئی ہے پبلک کے لیے، کیسے آپ سے رابطہ کریں؟ دیکھیں ہم تو میں آپ کو اپنا نمبر شیئر کر دیتا ہوں، جاوید اینڈ کو میری فرم کا نام ہے، تو ہم سے جو بھی رابطہ کرنا چاہے، سیل ٹیکس رجسٹریشن، انکم ٹیکس، انکم ٹیکس ریٹرن، سیلز ٹیکس ریٹرن، ہر قسم کی سروس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، تو بالکل اینی باڈی کین فیل فری کہ ہمارے ساتھ اگر وہ، اور انشاءاللہ ہم بڑے ریزنیبل ریٹس پہ ان کو لیگل جو اس کی بیکنگ ہے سروسز ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو انکم ٹیکس ریٹرن کی فائلنگ، سیل ٹیکس ریٹرن کی فائلنگ، ہر قسم کی سروسز ہم دے رہے ہیں۔ میں مشکور ہوں جی آپ کا، آپ نے TV 8 نیوز کو ٹائم دیا۔ ناظرین ہمارے ساتھ سینئر کنسلٹنٹ جاوید اقبال صاحب موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ ہر پاکستانی کو ٹیکس دینا چاہیے، اور جب تک ہم ٹیکس نہیں دیں گے ہمارا ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا، اور گورنمنٹ نے جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس حوالے سے اس نے بڑا اچھا سسٹم متعارف کروایا ہے جس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام لوگوں کو ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے، اور ایسے جو کام لوگ کر رہے ہیں جو ٹیکس پے نہیں کر رہے ان پہ بھی فوکس کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا اس حوالے سے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، سردار ظہیر، TV 8 نیوز، اسلام آباد۔